अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। आपको खुश आमदीद कहती हूँ अपने चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल में प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको कोई भी इशू हो तो आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। और हम हर किस्म की ज़नाना और मर्दाना पोशीदा बीमारियों का इलाज भी करते हैं। तो आप पूरी दुनिया में हमसे अद्वियात मंगवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी वीडियो का मुकम्मल आगाज़ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो से मुतालिक आपको मालूमात मिल सके। तो आज हमारे जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे, एक तो वो बहुत कॉमन है और बहुत से उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं हमें कि जो एक प्रेग्नेंट वूमेन है वो रोज़ा रख सकती हैं या रोज़ा किस तरह उनकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है, या उनके जो रोज़ा है उसको मैनेज करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिसके तरीके से हम अच्छे तरीके से रोज़े को मैनेज कर सकते हैं। तो आपकी ये सब क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको इस वीडियोस में मिल जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं आपको उनके आंसर्स मिल सकें। तो जो सबसे पहले क्वेश्चंस होते हैं वो ये होता है कि रोज़े जो उनसे हैं वो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। तो ऑब्वियसली एज अ मुस्लिम आपको पता होना चाहिए कि रोज़े हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। एक तो ये हमें टाइमिंग्स का पाबंद करते हैं, दूसरा ये हमें हमारे नफ्स पे कंट्रोल करना सिखाते हैं। हमारी जो स्टमक है उसको एक आदत बन जाती है, एक रेगुलर रूटीन में हम पूरा साल जो खाते हैं। और इसके अलावा हमें बहुत सी इश्यूज़ हो जाते हैं, बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं जो कि हमारी अगर जब हम फास्ट रखते हैं उससे हमारे जो हमें 1 मंथ अल्लाह ताला ने दिया है उससे हमारे जिस्म में बहुत सी ऐसी चीज़ें क्रिएट हो चुकी होती हैं जिसके लिए ज़रूरी होता है हमारे जिस्म का भूखा रहना, यानी कि एक टाइमिंग्स हम रखें जिसमें हम खाना कम खाएं। तो इसके अलावा और भी बहुत से साइंटिफिक इशू हैं जिसके लिए इंशाल्लाह हम एक मुकम्मल वीडियो और अपलोड करेंगे। तो नॉर्मल शॉर्टली ये है कि रोज़ा जो सा है एज अ मुस्लिम हमारे लिए एक बहुत अच्छा है, जो हमारी बॉडी पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालता है, जिसके हमारे साइंसी भी और वैसे भी रूहानी भी हमारे जिस्म में बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स क्रिएट होते हैं। लेकिन ये नॉर्मल इंसान के लिए जैसा कि एक नॉर्मली होता है कि एक तो पाकिस्तान में रोज़े का टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है जिसकी वजह से आपके अंदर पानी की कमी हो सकती है और आपको थोड़ी सी वीकनेस हो सकती है। लेकिन जो एक प्रेग्नेंट वूमेन होती है उनके लिए ये ज़्यादा इशू हो जाता है जिसकी वजह से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं कि क्या मैं रोज़ा रख लूँ या ना रखूँ। तो वैसे इस्लामी नुक्ता नज़र से ये है कि जो प्रेग्नेंट वूमेंस हैं उनको इस्लामी तौर पे भी इस चीज़ की छूट होती है कि अगर तो वो प्रेग्नेंट हैं तो वो रोज़ा नहीं ना भी रखें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसमें बहुत सी ख़वातीन के ये आंसर्स होते हैं कि हमारा रोज़ा होता है, हम प्रेग्नेंट भी हैं। तो ये बात डिफरेंट किस्म की आपकी बॉडी कंडीशन पे डिपेंड करती है। बहुत सी ख़वातीन हैं उनको रोज़ा रखने से गनूदगी या बहुत ज़्यादा वीकनेस का इशू हो जाता है, तो उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अगर रोज़ा ना रखें तो वो बेटर है। दूसरा ये है कि ज़ाहिर है जब आपकी प्रेगनेंसी चल रही होती है तो उसमें जो इस निस्बत से जो ख़वातीन रोज़ा रखती हैं उनके बच्चों में वीकनेस ज़्यादा देखी गई है। ज़ाहिर अगर आपके बच्चे का ग्रोथ टाइम पीरियड चल रहा है और उसमें आप रोज़े रख रही हैं तो ऑब्वियसली उस ग्रोथ टाइम पीरियड में अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो बच्चे की ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अगर फिर भी आप रोज़ा रखना चाहती हैं तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे जिसकी वजह से आप एक रोज़े को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं। वो करने के बाद अगर आप रोज़ा रखती हैं और इसके अलावा आपका कोई ऐसा बॉडी इशू नहीं है तो आप रोज़े को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि अगर आप रोज़ा रख रही हैं तो आपको सहरी और प्रेग्नेंट हैं और सहरी और अफ्तारी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ले सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे ड्रिंक्स की। जैसा कि पाकिस्तान में ट्रेंड है कि बहुत से कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स यूज़ किए जाते हैं जो कि नॉर्मल इंसान के लिए भी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें ड्रिंक्स किस तरह के लेने हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ड्रिंक्स वो यूज़ करें जो कि ताज़ा फलों के फ्रूट्स लें, आप ताज़ा फलों का जूस यूज़ करें।
اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ آپ جو بھی ڈرنک یوز کریں وہ کاربوہائیڈریٹڈ نہ ہو یا جس میں کیمیکلز وغیرہ نہ ہو، جیسے کہ کولا اور ڈفرینٹ قسم کے جو ڈرنکس چلے ہوئے ہیں. آپ بالکل فریش جوس یوز کریں. اور دوسرا آپ لیمن کی سکنجبین یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈائبٹیز کا ایشو نہیں ہے تو آپ روح افزا وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ تو بات ہوگی ڈرنکس کے بارے میں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ فروٹس، آپ جو فروٹس یوز کیے جاتے ہیں افطار میں، جو فروٹس یوز کرتے ہیں ان میں وہ فروٹس یوز کریں جن میں پانی زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ خربوزہ ہو گیا یا تربوز ہو گیا یا اسٹرابری ہو گئی، یا اور بہت سے ایسے فروٹس جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تاکہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن کا ایشو نہ ہو. اس کے علاوہ جو آپ کو پتہ ہے کہ کھجور تو ہماری سنت نبوی بھی ہے، کیونکہ یہ ایک تو ہمارے جسم کے اندر جو ویکنس ہے اس کو ختم کرتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں فائبر بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پریگننسی میں اکثر خواتین کو کانسٹیپیشن کا ایشو ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کھجور یوز کریں گے تو اس سے آپ کو ایک تو کانسٹیپیشن کا ایشو نہیں ہوگا، دوسرا آپ کے اندر جو ویکنس ہے وہ بھی کور ہو جائے گی. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کھجوریں یوز کر لیں. کھجوروں کی بھی ایک مقدار ہے، یعنی کہ آپ 2 سے 3 کھجوریں دن میں یوز کر سکتی ہیں، کیونکہ ان میں بہت زیادہ مقدار میں نیوٹرینٹس ہوتے ہیں. تو یہ کوئی بھی چیز ہے، جیسے کہ آپ کو پہلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے وہ آپ نے بیلنس یوز کرنی ہے. کسی بھی چیز کا بہت زیادہ یوز، جب بہت کم یوز بھی اچھا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ فروٹس زیادہ سے زیادہ یوز کریں تاکہ آپ کے اندر پانی کی کمی نہ ہو. دوسرا، آپ جب سحری افطاری کر لیتے ہیں یا افطاری آپ کر لیں تو اس کے آپ ایک یا 2 گھنٹے کے بعد آپ اچھا سا سوپ لے سکتی ہیں کوئی بھی، تاکہ آپ کے اندر جو ویکنس ہے وہ بھی پوری ہو جائے، آپ کے نیوٹرینٹس پورے ہوں. اور باقی وہی بات ہے کہ جو بھی آپ ڈائٹ یوز کریں وہ بیلنس ہو، جس میں آپ جب افطاری میں جو بھی آپ ڈائٹ لے رہی ہیں اس میں یہ لازمی خیال کریں کہ اس میں سب چیزیں بیلنس میں ہوں، یعنی کہ کاربوہائیڈریٹ ہے، پروٹینز ہیں یا فیٹس ہیں. فیٹس وہ اچھے والے جو فیٹس ہیں ان کی بات کر رہی ہوں میں، وہ آپ جو بھی لیں وہ ایک نارمل بیلنس لیں تاکہ ان سب چیزوں کی آپ کے جسم کے اندر جو کمی ہے وہ پوری ہو سکے. اور فرائی چیزوں کو، جو ہمارے ٹرینڈ ہے فرائی چیزیں بہت زیادہ یوز کی جاتی ہیں افطاری میں، تو فرائی چیزوں کو بہت زیادہ ایوائڈ کریں. اس سے تو ایک آپ کا ڈائجسٹیو سسٹم جو سا ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بی پی کا ایشو ہو سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اگر بی پی کا ایشو ہو گیا، بی پی ہائی ہونے سے آپ سی سیکشن کی طرف بھی جا سکتی ہیں. تو اس چیز سے بہت زیادہ ایوائڈ کریں کہ جو بھی چیز یوز کریں فریش یوز کریں، اور فرائی اور پروسیسڈ فوڈ سے ایوائڈ کریں. اب بات کر لیتے ہیں کہ سحری میں آپ کو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو سحری میں یوز کرنی چاہیے. تو سحری میں بھی آپ ایک تو پانی بہت زیادہ لیں، اور اس کے علاوہ آپ جو بھی چیز استعمال کریں، جیسے کہ آپ دن کے ٹائم میں دلیا استعمال کر سکتی ہیں، دودھ والا دلیا استعمال کر سکتی ہیں تاکہ اس سے آپ کے اندر کی جو پانی کی کمی ہے وہ پوری ہو. یا ہائی فائبر سیریلس لے سکتی ہیں جس کے اندر فائبر زیادہ ہوتا ہے، ایسی چیزیں لیں اپنی سحری میں. یا آپ دہی استعمال کر سکتی ہیں جو کہ آپ کی ایک تو سٹمک کے لیے بہت اچھا ہے، دوسرا آپ کو پیاس جو پورے روزے میں ایک پیاس کا ایشو ہوتا ہے وہ آپ کو کم لگے گی. اور اگر آپ دن کے ٹائم میں ناشتے میں بریڈ وغیرہ لیتے ہیں تو اس چیز سے تھوڑا سا ایوائڈ کریں کہ بریڈ نہ لیں، یا اگر بریڈ لے رہی ہیں تو اس کے ساتھ پانی بہت زیادہ یوز کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو بریڈ ہے وہ ایک تو ڈرائی ہوتی ہے تو اس سے آپ کو پیاس کا مسئلہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ چاول سحری کے ٹائم بالکل بھی یوز نہ کریں، کیونکہ جو چاول ہے اس سے پیاس آنے کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. تو اگر آپ چاول آپ کا دل ہے لینے کا تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو افطار میں لیں، آپ اس کو سحری میں مت یوز کریں. تو ایک اور چیز ہے کہ دن کے ٹائم اگر آپ نٹس آپ لے سکتی ہیں، دن کے ٹائم تھوڑے سے نٹس لے سکتی ہیں سب، جس سے آپ کے اندر جو ویکنس ہے یا بہت سے نیوٹرینٹس ہیں ان کی کمی پوری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ تخم لنگا کو آپ دن کے ٹائم بھگو کے رکھ لیں اور تخم لنگا آپ پئیں، جس کی وجہ سے ایک تو آپ کے اندر کی جو گرمی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور دوسرا اومیگا 3 اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے
جو کہ آپ کے جسم کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ سپلیمنٹس وغیرہ بھی جو ڈاکٹرز آپ کو جو سپلیمنٹس سجیسٹ کرے وہ سپلیمنٹس ضرور لیں، کیونکہ سپلیمنٹس میں کیلشیم، آئرن، میگنیشیمز یہ سب چیزیں ایڈ ہوتی ہیں جو کہ آپ کے جسم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. ایک ڈائٹ کے ساتھ ساتھ ایک نارمل مقدار میں سپلیمنٹس کا بھی لینا ضروری ہے. اور ایک اور سب سے آخر میں بات یہ ہے کہ آپ سحری ہو یا افطار، آپ کچھ بھی کھانے کے بعد نارمل واک ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ واک نہیں کرتی تو اس سے آپ کو یا تو وامٹ کا ایشو ہو سکتا ہے یا آپ کا ڈائجسٹیو ایشو ہو سکتا ہے، جو کہ پریگننسی میں اچھا نہیں ہے. اس کے یہ جو آپ کے اندر اور ویکنیس کریٹ کرے گا. لاسٹ میں بات کروں گی اس کوسچن کے بارے میں جو کہ بہت زیادہ ہم سے کیا جاتا ہے کہ کون سا ٹرائمیسٹر ہے جس میں جو بیسٹ ہے روزہ رکھنے کے لیے. تو اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر، کیونکہ جو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہے اس میں بہت سی خواتین کو وامٹ کا ایشو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے آپ. اور جو تھرڈ ٹرائمیسٹر ہے اس میں بچے کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. اگر تو ان منتھس میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس سے بچے کی گروتھ تھوڑی سی متاثر ہو سکتی ہے، ویکنیس آ سکتی ہے. تو اس لیے جو بیسٹ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے وہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. باقی یہ ہے کہ تھرڈ ٹرائمیسٹر میں بھی آپ رکھ سکتی ہیں، لیکن پھر اس میں اس چیز کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے اندر ایسا غنودگی کا یا اس کے علاوہ اور کوئی ایشو تو نہیں، یا ویکنیس کا ایشو نہیں ہے. تو اور پھر اس کے ساتھ یہ جو بھی بیلنس ڈائٹ آپ کو میں نے بتائی ہے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ رکھ سکتی ہیں. تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوئی ہوگی. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو پہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.